السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت یاب ہوں گے۔ بچوں، آج میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں، ایک کسان اور رحم دل پری۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا، اس کا نام تھا بشیر۔ بشیر کسان بہت محنتی کسان تھا اور وہ کھیتوں میں کام کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا، لیکن اس سے اس کو اتنا بچوں منافع نہیں ہوتا تھا، تو اس کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی فصل کاشت کرے جس سے اس کو اچھا منافع حاصل ہو۔ بشیر کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں زیادہ اچھے بیج خریدنے کے لیے، کیوں نہ میں بڑے کسان کے پاس جاؤں اور اس سے قرض پہ بیج حاصل کر لوں۔ یہ سوچ کر بشیر بڑے کسان کے پاس گیا اور اس کو اپنا مقصد بیان کیا۔ بڑے کسان کے پاس اس وقت بچوں اچھے والا بیج موجود نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا کہ میں یہ خراب والا بیج ہی اس کو دے دیتا ہوں، بشیر کو کیا پتہ لگے گا کہ یہ بیج صحیح ہے یا نہیں۔ اور یہ سوچ کے بڑے کسان نے وہ خراب بیج بشیر کو دے دیا۔ بشیر خوشی خوشی وہ بیج لے کر گھر آ گیا، اس نے وہ زمین میں لگایا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگ گیا۔ لیکن بہت سارے دن گزر گئے اور بیج میں سے کوئی فصل نہیں اگ رہی تھی، حالانکہ بشیر باقاعدگی سے دیکھ بھال بھی کر رہا تھا، کھاد پانی بھی ڈال رہا تھا۔ پھر بشیر جو ہے وہ یہ سوچ کے پریشان ہو گیا کہ میں نے قرض لے کر بیج حاصل کیے ہیں لیکن پھر بھی فصل نہیں آ رہی۔ اس کی والدہ نے بشیر کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ بشیر نے ساری بات اپنی والدہ کو بتائی۔ والدہ نے بشیر کو تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، تم محنتی انسان ہو اور ایمانداری سے محنت سے کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ ضرور دیں گے، تم جا کے آرام کرو۔ بشیر یہ سن کر اٹھا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اب بچوں، بشیر کی محنت، اس کی پریشانی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پری دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت رحم دل پری تھی اور اس کا دل کی کہ میں کسی طرح سے بشیر کسان کی مدد کروں۔ یہ سوچ کے بچوں پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور بشیر کسان کے کھیتوں میں فصل اگائی، بہت بہترین قسم کی۔ دوسرے دن بشیر کسان کھیتوں پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت اچھی فصل اگی ہوئی ہے، وہ دیکھ کے خوش ہو گیا۔ گھر واپس آیا اور آ کے اپنی امی کو بتایا، بہت اچھی فصل اگی ہے۔ اس کی امی بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اسے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری محنت کا صلہ ضرور عطا کریں گے۔ اور اس کی امی نے بھی اس کے ساتھ جا کے اپنی آنکھوں سے وہ بہترین فصل اگی ہوئی دیکھی۔ بشیر کسان کو اس فصل سے بہت زیادہ منافع ہوا، کیونکہ اس نے مزید اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی، پانی کھاد شاد ٹائم پہ دیتا رہا، تو اس کی فصل سے اس کو بہت زیادہ منافع ہوا۔ جتنا وہ چاہ رہا تھا اس نے اتنے پیسے کمائے اور اس کے حالات کافی اچھے ہو گئے۔ بشیر نے سوچا کہ کیوں نہ اب میں کسان کو اس کے پیسے لوٹاؤں۔ یہ سوچ کر بشیر کسان بڑے کسان کے گھر گیا اور اس کو اس کے پیسے واپس کر دیے جس کے عوض اس نے بیج خریدا تھا۔ بڑا کسان اس کو دیکھ کے پہلے تو بہت حیران ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری فصل اچھی ہوئی ہے جو تم پیسے واپس کرنے آئے ہو؟ تو بشیر کسان نے جواب دیا کہ ہاں، میری فصل بہت اچھی ہوئی ہے اور مجھے اس میں سے بہت اچھا منافع حاصل ہوا ہے، میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں، اسی لیے میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ بڑے کسان کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا اور اس نے اس کو کہا کہ لیکن میں نے تو جو بیج تمہیں دیا تھا وہ تو خراب بیج تھا اور اس میں سے کیسے اچھی فصل ہوئی؟ تو بشیر نے جواب دیا کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میری تو فصل ہوئی ہے۔ تو پھر بڑے کسان کو شرمندگی ہوئی اور اس نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ یقیناً یہ تمہاری محنت اور تمہاری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوگا۔
یہ سن کر بشیر کسان واپس اپنے گھر آ گیا اور آ کے ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ وہ بھی ابھی یہ سن کر حیران ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا، تم آگے بھی زندگی میں اسی طرح محنت کرتے رہنا اور کامیابی حاصل کرتے رہنا۔ اس کہانی کا نتیجہ بچوں یہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ زندگی میں محنت کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا صلہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور دیتے ہیں۔ بہت شکریہ بچوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی یہ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔